نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق اللہ العظیم۔ برادران مکرم، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دوستی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستی میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ الریاض النضرہ کی حدیث ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ام المؤمنین حضرت سیدتنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ابھی سیدنا صدیق اکبر اسلام نہیں لائے تھے، اسلام لانے سے قبل میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدیق اکبر دوست تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میرے نبی ہر روز تشریف لاتے تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر کے مابین گہری دوستی تھی۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس کی صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہو۔ ہر روز میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ دوستی کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ جب آپ اسلام لائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت آپ کی عمر 38 سال تھی، 38۔ یقیناً دوستی کے وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کم و بیش 20 سال تھی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 یا 2.5 سال عمر کے اندر بڑے تھے۔ دوستی کی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی میرے نبی کے ساتھ جو دوستی تھی اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہی وجہ ہے کہ تقریباً ہم عمر تھے۔ صاف بات ہے، ہم عمر افراد میں انسیت اور محبت ایک فطری عمل ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر مکہ کے ایک محلے کے اندر رہتے تھے، وہ محلہ جس میں بڑے بڑے مشہور تاجر رہائش پذیر تھے۔ ان کا کاروبار ان تجار کا مکہ مکرمہ سے لے کر یمن اور شام کے مختلف علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنے کے بعد ان کے ساتھ ہی تشریف لے آئے تھے، تو ایک ہی محلے میں رہنے کی وجہ سے دونوں میں ملاقاتوں کا سلسلہ طویل ہوتا گیا۔ جیسے جیسے ملاقاتیں بڑھتی گئیں تو اسی طرح دوستی کا رشتہ اور بڑھتا گیا۔ یاد رکھیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بڑی غمخواری ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں 10 بعثت نبوی کو ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بہت غمگین رہنے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا حزن و ملال نہ دیکھا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لخت جگر سیدتنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میری لخت جگر ہے، آپ کا کچھ غم یہ دور کر دے گی۔ ان میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی خصلتیں موجود ہے،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اپنے عقد میں لے کر قبول کیجئے۔ تو گویا کہ دیکھیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر موقع پر صدیق اکبر غمخواری کرتے تھے، بلکہ اگر میں یوں کہوں یہ جو تفسیر روح البیان کے اندر روایت موجود ہے، مشیر رسول عاشق شہنشاہ بحر و بر حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ النظر الیک، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ انور ہو، پھر میں دیکھتا ہی دیکھتا رہوں۔ اور دوسرا فرمایا وانفاق مالی علیک، یا رسول اللہ میرا مال ہو میں آپ پہ خرچ ہی خرچ کرتا رہوں۔ اور تیسرا فرمایا والجلوس بین یدیک، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ ہو، ہر وقت میں آپ کی بارگاہ کے اندر ہی حاضر رہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں خواہشیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو وابستہ تھیں اللہ نے پوری کی۔ آپ دیکھتے بھی رہتے تھے، آپ نے اپنا سارا گھر کا مال لٹا دیا اور ہر وقت میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا اپنے لیے فضیلت اور شرف اور سعادت اور عظمت کا سبب سمجھتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو لاکھوں سلام۔